والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. محترم اور عزیز ساتھیوں، میاں بیوی کے درمیان جب نبھاؤ نہ ہو رہا ہو، آپس کا تعلق برقرار نہ رہ سکے، اتفاق نہ رہ سکے، ناچاکی کی نوبت آ جاتی ہے، بد اخلاقی کی نوبت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جہاں شریعت نے ان دونوں کو ایک بندھن میں جوڑا تھا اور ایک جگہ جمع کیا تھا، تو اسی طریقے سے شریعت نے اس رشتے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر نبھاؤ نہ ہو رہا ہو، ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہو، تو اس کے لیے شریعت نے ہمیں طلاق کا طریقہ بتایا ہے۔ طلاق ویسے تو بری چیز ہے، لیکن بسا اوقات ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں طلاق کے ذریعے سے دونوں کو تکلیف سے دور کیا جاتا ہے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ اگر ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت طلاق واقع ہو جائے تو دونوں کے لیے نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو بھی ضرورت کے موقع پر طلاق کا ہونا یہ بری چیز نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ضرورت ہو یا نہ ہو، طلاق کا جو حق ہے وہ شریعت نے شوہر کو دیا ہے، عورت کو نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق کا اختیار بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اور شوہر کو موقع دیا گیا ظلم اور زیادتی دور کرنے کا، لیکن وہ دور نہ کر سکا اور بیوی اس بات کو ثابت کر دیتی ہے گواہوں کے ذریعے سے کہ شوہر ظالم ہے اور میں مظلوم ہوں، تو ایسی صورت میں بھی طلاق کا حق شوہر سے نکل کر قاضی کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں کہ جہاں طلاق کا اختیار منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ شوہر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے، تو ایسی صورت میں طلاق کا اختیار بیوی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، شوہر کو بھی ہوتا ہے اور بیوی کو بھی ہوتا ہے۔ اور اگر شوہر ظالم بن جائے، اس کے باوجود ہے کہ اس کو موقع دیا گیا اور اس نے اپنا ظلم دور نہ کیا، تو پھر ایسی صورت میں طلاق کا حق قاضی کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب اگر وہ صورتیں موجود ہیں جس میں طلاق کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے، تو ویسے تو طلاق دینے کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے، تو اس کو الگ بیان میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب ہم صرف اتنی بات بیان کریں گے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی کسی بھی حالت میں تو کیا حکم ہے، کون سی حالتیں ہیں کہ جن میں طلاق واقع ہو جائے گی اور کون سی حالت ہے کہ جن میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور بیوی کی کون سی حالت ہے کہ جس میں طلاق واقع ہوگی اور کون سی حالت ہے کہ جس میں طلاق واقع نہیں ہوگی بیوی کو۔ تو شریعت نے جو ضابطہ بنایا ہے، شریعت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی زبان سے اگر وہ نیند میں نہ ہو اور اگر وہ مجنون نہ ہو، اس کی عقل سلب نہ ہو گئی ہو، یہ دو صورتیں ہیں۔ عقل ایسے سلب ہو گئی کہ اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو یہ دو صورتیں ہیں کہ اگر ان میں شوہر کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل جاتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ شوہر کسی بھی حالت میں طلاق دے، اختیاری حالت میں طلاق دے گا تو بھی واقع ہو جائے گی، مجبوری کی حالت میں طلاق دے گا تو بھی واقع ہو جائے گی، اور نشے کی حالت میں طلاق دے گا تو بھی واقع ہو جائے گی۔ ایک دے گا تو بھی واقع ہو جائے گی، دو دے گا تو بھی واقع ہو جائے گی، تین دے گا تو بھی واقع ہو جائیں گی، صریح الفاظ سے دے گا تو بھی واقع ہو جائیں گی، اور کنایتاً کہے گا اور اس میں طلاق کی نیت کر لے گا تو بھی واقع ہو جائیں گے۔ بس شوہر کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے۔ اس کی وجہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ الطلاق بالرجال، طلاق کا جو اختیار ہے وہ مردوں کو ہے، طلاق کا اعتبار مردوں کے حساب سے ہوگا، مرد پر موقوف ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب شوہر نے بیوی کو طلاق دی تو بیوی کس حالت میں تھی، کیا اس کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ بعض لوگ اس وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر بیوی حالت حمل میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہونے چاہیے، حالت حیض میں ہو تو پھر طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے، اور سو رہی ہے تو کیسے طلاق واقع ہو گئی، وہ راضی نہیں ہے تو کیسے طلاق واقع ہو گئی، اس نے سنا نہیں ہے تو کیسے طلاق واقع ہو گئی، اس وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ جتنی صورتیں، جتنے وسوسے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ان کو ہم نے سوچنا ہے شریعت کے مطابق۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ان کیفیات کی، یعنی حالت حمل میں، حالت حیض میں، حالت نوم میں اور عدم رضامندی کی صورت میں اگر طلاق واقع ہوئی ہے، شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے، تو اس کا اعتبار ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ہم اس کو شریعت سے پرکھیں۔ تو شریعت میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہو اور بیوی نے سنا نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، شریعت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یا پھر بیوی راضی نہ ہو تو راضی نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہو، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ راضی ہو یا نہ ہو، اس سے سنا ہو یا نہ ہو، وہ حالت حمل میں ہو یا حالت حیض میں ہو یا حالت طور میں ہو، کسی بھی حالت میں ہوگی البتہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو حالت حیض میں طلاق ویسے نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال دے دی۔ اسی طریقے سے حالت حمل میں اگرچہ طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن دے دی، اگر دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں شریعت سے اسی طریقے سے ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دی، بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مر ابنک فلیراجعھا، اپنے بیٹے سے کہو کہ اپنی اہلیہ سے رجوع کر لے۔ یہ رجوع کا حکم دینا اس بات کو بتا رہا ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے، کیونکہ رجوع اسی وقت ہوتا ہے جب طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے، اور حالت حیض میں دی تھی تو پتہ چلا کہ حالت حیض کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گمان کے مطابق ہم فیصلہ نہ کریں اور اپنی سوچ کے مطابق ہم فیصلہ نہ کریں کہ ان حالتوں میں ہوتی نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے، ہم فیصلہ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا فیصلہ شریعت کے خلاف ہو، اگر کوئی یہ فیصلہ کر رہا تو یقیناً شریعت کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر شریعت کے خلاف کرنا، غیر مسلم بھی شاید آسانی کے ساتھ اتنی بڑی جرت نہیں کرتا، تو مسلمان کو تو پھر سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف کریں۔ اسی طریقے سے حالت حمل میں طلاق دے گا تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الطلاق بالرجال، حدیث میں آتا ہے کہ طلاق کا جو اختیار ہے مرد کے پاس ہے، مرد کے حساب سے جیسے ہی اس کے منہ سے طلاق نکلے گی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا جو ان کے پیٹ میں ہے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو عدت کا آنا اور عدت کا ختم ہونا یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے، طلاق کے بغیر عدت نہیں ہوتی۔ تو عدت کا لفظ ہے اور حمل والی سے متعلق ہے، اور عدت جب ہی آتی ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے، بغیر طلاق کی عدت نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا چاہے حالت حمل سے ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، سو رہی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس نے نہیں سنا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے شوہر نے غصے کی حالت میں دی ہو تو بھی واقع ہو جائے گی، اور سیریس ہو کر دی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، نارمل حالت میں دی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور مذاق کرتے ہوئے دیے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے ہی، اور ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ نمبر 1، غلام کو آزاد کرنا۔ کسی نے مذاق میں غلام کو آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا، غصے میں آزاد کیا تو بھی آزاد ہو جائے گا، سیریس حالت میں آزاد کیا تو بھی آزاد ہو جائے گا۔ ایسے ہی النکاح، نکاح کرنا کہ دو گواہ موجود ہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں مرد نے عورت سے کہا یا عورت نے مرد سے کہا
اور دونوں شادی شدہ، عورت شادی شدہ نہیں ہے، عورت کسی کی بیوی نہیں ہے، مرد اگر کسی کا شوہر ہو تو ہو یا نہ ہو، چاہے مذاق میں کہیں چاہے سیریس ہو کر کہیں، مرد نے کہا یا شوہر عورت نے کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا، مثال کے طور پہ مرد نے کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، عورت نے کہا میں نے قبول کیا، اب یہ مذاق میں کہیں گے تو بھی نکاح ہو جائے گا، سیریس ہو کر کہیں گے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے طلاق ہے کہ مذاق میں طلاق دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی، حدیث کا مفہوم ہے، آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور اگر سیریس ہو کر دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ رہی بات غصے کی حالت، تو غصے کی حالت میں طلاق اس لیے واقع ہوگی کیونکہ یہ عمل ہی غصے کا ہے، محبت میں طلاق تھوڑی دی جاتی ہے، غصے میں اور نفرت میں طلاق دی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اعتبار کیا ہے، تو طلاق کا تعلق ہی غصے کی حالت کے ساتھ ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے غصے کی حالت میں دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔